بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یوٹیوب چینل محمد طیب اطہر دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم سورہ الانعام جو ہے اس کا دوسرا رکوع یا اس پر ویلاگ بنائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو زمین چل پھر کر دیکھو جٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ ایک بالکل غیر مشتبہ بات ہے، حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہو وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تقریر کی رہی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرک میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بلائی سے بہرہ کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ رکوع نمبر 2 جو ہے اس کے ساتھ ایک آیت مزید ہمیں شامل کی ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی دی ہے کہ اگر تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے جو بھی پیغمبر آیا لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، لیکن جو حقیقت ہے وہ آخر کار مسلط ہو کر رہی۔ تو جس حقیقت کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، بستیوں کے اندر وہ آثار تمہیں نظر آ جائیں گے جن کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ تو یہی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسولوں کو جس نے بھی جھٹلایا ہے اور اس کی بات نہیں مان کر دی ہے، اس کا آخر کا انجام جو ہے بہت ہی برا ہوا ہے، اور بستی کی بستی جو ہے ختم کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ زمین یہ بتاؤ مجھے، لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہو زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ تو ظاہر ہے ان کے خاموش رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی کہا، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یعنی زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں ڈیل دیتا چلا جاتا ہے کہ شاید کہ تم رسول کی بات کو تسلیم کر لو، اور اس حقیقت پر بھی ان کو متنبع کر دیا گیا کہ ایک دن آنے والا ہے جب تم سب کو جمع کیا جائے گا، روز جزا جو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، یعنی اس حقیقت کو ماننے تسلیم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو تباہی کے اندر یعنی جہنم کے گڑھے کے اندر گرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑا حوصلہ ہے ان کا، رات کے اندر یا دن کے اندر اجالے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ٹھہرا ہوا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کا علم ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میں تو کسی اور کو اپنا سرپرست نہیں بنا سکتا، تم بناتے ہیں تو بناتے رہو، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، اور مجھے تو یہی حکم دیا گا کہ میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور یہ تقریر مجھے کر دی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتا ہوں، اگر میں شرک کروں گا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں گا، تو ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، اور یہ بھی کہلوایا جا رہا ہے کہ اس دن جو اللہ جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا، اس کو معاف کر دیا، تو اس سے بڑی کامیابی کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، اس دن اگر اس دنیا کے اندر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اسے نقصان سے بچا سکتا ہے، اور اگر کوئی بلائی تمہیں دے تو اس کے علاوہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر کامل اختیار ہے اس کا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، دانا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک کس کی گواہی جو ہے سب سے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ہی، جب وہ خاموش رہتے ہیں تو خود ہی اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، یعنی اللہ ہی اس کے اوپر گواہ ہے، اور یہ قرآن جو ہے میری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے،
اور جس جس کو یہ پہنچے اس کو متنبع کیا جا رہا ہے، کیا تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے اور خدا بھی شریک ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں تم شہادت دیتے رہو، میں اس بات کی شہادت نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہو خدا تو بس ایک ہی ہے، اور جو شرک تم لوگ کر رہے ہو میں اسے قطعی طور پر بیزار ہوں۔ اور جن لوگوں کو پہلے کتابیں دی جا چکی ہیں وہ اس حقیقت کو یعنی اس کتاب کو قرآن کو ایسے پہچان چکے ہیں جیسے کہ ان کو اس بات میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ اپنی اولاد کو پہچاننے میں، اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں۔ لیکن انہی میں سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے خود، وہ اسے نہیں مانتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں پہچانتے ہیں یا اس کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے نشانوں کو پہچان چکے ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں اور ان کا انجام جو ہے بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے کہ میرے چینل محمد طیب بہتر کو سبسکرائب کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے، اس کو لائک کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔